مینیجر کہہ کے ایک کمپنی کی سربراہی کی، 10,000 درہم ان کی تنخواہ تھی، 5,000 درہم ان کا الاؤنس تھا۔ انہوں نے اس کمپنی سے اکاموڈیشن رہائش مانگی، کھانا پینا مانگا، اور ساتھ ٹرانسپورٹ کے لیے بھی یس لکھا کہ مجھے یہ بھی چاہیے۔ اپنی تعلیم انہوں نے اس میں LLB لکھی، اور اپنا پتہ انہوں نے اس میں 180 181 H ماڈل ٹاؤن لکھا۔ یہ ساری باتیں پاکستان کا پوری دنیا میں اس وقت پاکستان عالمی لطیفہ بن گیا۔ یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اس ملک کو کتنا تنہا اور کریں گے۔ ایسا ہی ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے قطر کی حکومت نے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، جس میں قطر کی حکومت نے کہا ہے کہ یہاں کوئی منی ٹریل وغیرہ نہیں آئی، یہاں کوئی پیسے ہمارا سینٹرل بینک کہتا ہے جو دعوے یہ کر رہے ہیں وہ نہیں آیا۔ تو ایک آسان طریقہ کسی نے بتایا کہ قطری کو اگر نواز شریف صاحب بلانا ہی چاہتے تھے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ JIT کے سمن کا انتظار کرنے کی بجائے سپریم کورٹ کے بلڈنگ کے ارد گرد اور یہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے لان میں، قومی اسمبلی کے لان میں اور شاہراہ دستور پر وہ تلور چھوڑ دیتے 2-3 لاکھ، تو قطری شہزادہ ان کو مارنے کے لیے آتا ہی آتا، اس دوران اس کو شامل تفتیش ہم کر لیتے۔ انہوں نے پاکستان کا نام ساری دنیا میں بدنامی کی نشانی بنانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ پوری اپوزیشن کی طرف سے یہ مطالبہ ہے، جس کو تحریک انصاف اون بھی کرتی ہے، لیڈ بھی کرتی ہے، ان کے ساتھ بھی ہے، ان کے درمیان بھی کھڑی ہے، کہ یہ تینوں اشخاص فوراً استعفیٰ دیں۔ اگلی بات، یہ جو نواز شریف صاحب کی طرف سے ضد لگائی جا رہی ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، آپ یقین کیجئے نواز شریف صاحب، آپ روئیں پیٹیں، آپ کو کوئی شہید نہیں مانے گا۔ شہید ہونے کے لیے مرنا پڑتا ہے، اور مرنے کے لیے ڈرنا نہیں پڑتا۔ ڈرنا ہو تو جدہ جانا ہوتا ہے۔ اس لیے سیاسی شہادت کا کوئی رتبہ کسی بگوڑے کو تاریخ نے کبھی نہیں دیا۔ تیسری بات جو اس سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی ساری قوم کا مطالبہ ہے کہ ہمیں استعفیٰ لیا جائے وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر خزانہ سے، لیکن PTI اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتی ہے اپنے موقف میں کہ ہمیں استعفیٰ منظور ہے، نیا وزیر اعظم منظور نہیں ہے، ہمیں نیا الیکشن منظور ہے۔ اس وقت قوم کو نئے انتخاب کی ضرورت ہے۔ یورپ اور ایشیا کے 11 ملکوں میں پچھلے 3 سالوں میں، اور 11 ملک سارے کے سارے معاشی طاقتیں ہیں، کوئی روانڈا، برونڈی، یوگنڈا جیسا ملک نہیں ہے۔ سارے ملکوں میں قبل از وقت انتخابات ہوئے ہیں، جمہوریت رخصت نہیں ہوئی۔ برطانیہ جمہوریت کی ماں ہے، وہاں بھی جمہوریت رخصت نہیں ہوئی، رخصت صرف اقتدار والا ہوا ہے۔ اگلی بات، ابھی تو ایک کیس کھلا ہے، پاناما کیس۔ اس کیس میں سے کھربوں ڈالر نکل آئے۔ اس کیس میں پورا خاندان، پورا ٹبر چوری کے مقدمے بھگتنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ جس دن پاکستان کے خزانے کے کیس کھلیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ CDA میں ایک سرکاری ادارے کے چیئرمین نے، جو اخبار میں کالم بھی لکھتے ہیں، ان کا بیٹا، وہ سب سے جو کماؤ پوت ہے CDA کا ادارہ جس کو کہتے ہیں ممبر A، وہ لاہور سے ٹرانسپورٹ کر کے سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کے خلاف اس کو یہاں لایا گیا اور اس کو بٹھایا گیا ہے۔ لوٹ مار کا ایک لنڈا بازار لگا ہوا ہے۔ اگلی بات، ایک ملزم SCCP کا چیئرمین، جس کو بھاگنے سے روکنے کے لیے ECL پہ اس کا نام ڈالا گیا، JIT کی رپورٹ پہ FIA نے اس کے خلاف پرچہ کیا۔ یہ ایان علی کو پکڑنے والی فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی حجازی کو کیوں نہیں پکڑ سکی؟ کل اس نے
اپنے اجلاس منعقد کیے. میں اس بارے میں قانون بھی قوم کے سامنے رکھوں گا. اور اجلاس منعقد کر کے اس نے دھمکیاں دی کہ میں تم سب کو دیکھ لوں گا. جن کو دھمکیاں دی ان میں ایک خاتون بھی شامل ہے, سرکاری ملازم ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, ناموں کی ڈیٹیل بھی میرے ٹیلی فون پہ موجود ہے, دیکھنا چاہے کوئی تو دیکھ لے. اور پھر اس نے یہ کیا کہ جو ٹیمپرنگ اس نے کہا پہلے کم ہوئی تھی, اب تم دیکھنا میں کہاں تک جاتا ہوں. اور وہ ملزم, بڑا ملزم منی لانڈرنگ کا, اسحاق ڈار, وہ کہتا ہے میں وکیلوں سے مشورہ لوں گا کہ اس کے ساتھ کیا کروں. مفت مشورہ ہے پی ٹی آئی کے وکیلوں کی جانب سے کہ ایس سی سی پی کے مینول میں لکھا ہوا ہے, مینول میں, کہ جس شخص کے خلاف ایف آئی آر ہوگی وہ فوری طور پہ معطل ہوگا. تو اسحاق ڈار, حجازی سے اگر مزید کام اور نہیں لینا تو معطل کر دو, نہیں تو میں عدالت سے یہ درخواست کرتا ہوں سپریم کورٹ اس بات کا نوٹس لے. جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر پرچہ ہوتا ہے, ملزم دھمکیاں دیتا پھرتا ہے. کل جے آئی ٹی کے ممبران کو پولیس کے علاوہ سیکورٹی مانگنی پڑی بعض کو, وہ اپنے اپنے ڈیوٹی اور گھروں پہ واپس گئے. نواز شریف بیٹھے ہوئے ہوں گے تو obstruction of justice in terms of article 204 of the constitution, وہ انصاف کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کریں گے. نواز شریف بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ہر جگہ خرید و فروخت اور دھاندلی کی وہ پوری کوشش کریں گے. ان کی تاریخ ہی یہی ہے. اس لیے ایک اور آدمی ہے جس نے یہ کہا سپریم کورٹ میں کیا ہوا, ہم لاہور میں یہ انکشاف کریں گے. 17 بینکوں کی رپورٹ کا انکشاف پرسوں ہم لاہور میں کریں گے جب شہباز شریف کے خلاف نااہلی کا ریفرنس فائل کرنے جائیں گے. اس میں سے ایک بینک کا جس کے بارے میں اسحاق ڈار نے مانا ہے کہ وہ لندن میں نرسنگ ہوم چلاتا تھا, بیبی سٹر تھا, اس کو نیشنل بینک آف پاکستان کا سربراہ بنایا گیا. پھر اس کی سربراہی میں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اس کو 6 ارب روپے واپس کر دیے اور ہمارا قرضہ ختم ہو گیا. 16 بینک ابھی باقی ہیں, ہم نام بتائیں گے, سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے نام. اس لیے دھاندلی کے اس نظام کو پاکستانیوں ایک دھکا اور دو. گلوازم کو پاکستانیوں ایک دھکا اور دو, اور پاکستان کی معیشت کے غدار کو پاکستانیوں ایک دھکا اور دو. سریا ساجن اور جنگلہ جندال اور مودی کے یار کو پاکستانیوں ایک دھکا اور دو. جہاں تک پی ٹی آئی کا 144 کے حوالے سے موقف ہے, عمران خان, ان کی یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ لوگوں کو یوم آزادی منانے سے روکنے کے لیے, اور اسلام آباد میں جہاں سب سے زیادہ اس ریجن میں لوگ آتے ہیں اور خاص طور پہ نوجوان نکلتے ہیں باہر, خواتین و حضرات, ان کو روکنے کے لیے یہ پابندی لگائی گئی ہے. اس کو نعیم بھائی نے مسترد کیا, پی ٹی آئی اس کو مسترد کرتی ہے, اور ہم اس کے خلاف اگلے چند روز میں پی ٹی آئی کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں. 2 فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں, ایک فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. ڈر کس بات کا ہے, وہ کہہ کہ میں اجازت لوں گا, اف دیر از اینی کوشچن یو آر موسٹ ویلکم. ڈر اس بات کا ہے کہ آج پاکستان میں جس شہر میں بھی 4 نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں وہ 8 دفعہ گو نواز گو کا نعرہ لگاتے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ 14 اگست والے دن, ان کو پتا ہے کہ 13 اگست کی رات کو, ان کو پتا ہے کہ جو جلسہ ہوگا, جو جلوس ہوگا, جو ریلی ہوگی, جو نوجوان باہر نکلے گا, اس کی زبان پہ صرف ایک نعرہ ہوگا, گو نواز گو. لیکن ہم عوام کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ہم عدالت جا رہے ہیں, وہاں سے انشاءاللہ ان کے خلاف آرڈر ہم لینے کی کوشش کریں گے. ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 2 اور اہم معاملات ہیں جن پر توجہ کی ضرورت ہے. تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام نہیں بھولے کہ ماڈل ٹاؤن میں جس طریقے سے شہباز شریف کے احکامات پر
نہتے اور معصوم عوام کا قتل عام کیا گیا، اس کی رپورٹ کو دبا دیا گیا۔ نواز شریف اس میں ملوث تھے تاکہ ان کا بھائی بچ جائے، اور اسی طرح جب پاکستانی افواج کے خلاف وزیر اعظم کے گھر سے ایک سازش کا آغاز ہوا، اس کی جو رپورٹ تھی اس کو بھی دبا دیا گیا، صرف اس لیے کہ وزیر اعظم خود اور ان کی صاحبزادی اس میں ملوث تھے، انہی کی طرف سے پاکستانی افواج کے خلاف یہ سازش شروع کی گئی تھی۔ ہم یہ دو مطالبات قائم رکھیں گے، اور انشاءاللہ پاناما کے فیصلے کے بعد ہم پوری کوشش کریں گے اور ایک احتجاجی مہم چلائیں گے کہ یہ رپورٹس عوام اور پاکستان کی بہتری یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہیں یہ شائع کر دی جائیں۔ شکریہ۔ ایک سوال لیجیے گا، آپ کی سیاسی دباؤ ہی کی وجہ سے سپریم کورٹ نے پاناما اسکینڈل پر ایکشن لیا، JD بنا، آپ کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق فیصلہ آیا، اب سیاسی دباؤ کہاں ہے؟ وہ تو مان ہی نہیں رہے۔ نہیں، فیصلہ تو ابھی نہیں آیا، ابھی ایک تفتیشی رپورٹ آئی ہے جو فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ سپریم کورٹ کا آئے گا، اور انشاءاللہ یہ فیصلہ جو ہے وہ سچ پر مبنی ہوگا، وہ حقائق پر مبنی ہوگا، وہ پاکستان کے عوام کے جذبات کی عکاسی کرے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ Any other question? پی ٹی آئی نے انتخابات کا مطالبہ کر دیا، نیا وزیر اعظم نہیں الیکشنز چاہتے ہیں، یہ کہا گیا ہے۔ بابر اعوان اور نعیم الحق کی جانب سے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں اب مستعفی ہو جانا چاہیے۔ نواز شریف مستعفی نہ ہوئے تو انجام انتہائی شرمناک ہوگا، شہباز شریف کے استعفے کے بغیر بات نہیں بن سکتی۔ عرب نیوز اپڈیٹ۔